آپ دیکھ رہے ہیں واسودیو شارٹس۔ جی، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان توشہ خانہ کے حوالے سے ان کی سزا معطلی کی درخواست لگی ہوئی ہے، اور کل اس سلسلے میں سماعت تھی، جس میں کل حتمی دلائل دے دیے گئے ہیں۔ امجد پرویز جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، حالانکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ معاملے کو مزید اور لٹکایا جائے، انہوں نے کل اپنا جو زیادہ تر زور لگایا وہ ایک ہی نقطے پہ لگایا کہ اس میں جو ہے وہ عدالت اسٹیٹ کو نوٹس جاری کرے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ملزم جو ہے، مجرم جو ہے وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے، تو اسٹیٹ کو جو ہے وہ اس معاملے میں ان کو نوٹس کیا جانا چاہیے اور انہیں سنے بغیر فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کی یہ جو ہے استدعا وہ مسترد کر دی ہے اور انہیں دلائل مکمل کرنے کا کہا، جس پر مزید امجد پرویز یہی ٹیکنیک آزما رہے تھے کہ مزید معاملے کو لٹکایا جائے، تو اس میں اور وہ 2 سے 3 دن کا ٹائم مانگ رہے تھے کہ مجھے 2 سے 3 دن اور دے دیں تاکہ میں اس میں مزید دلائل دے سکوں، لیکن کل انہوں نے حتمی دلائل اپنے پورے کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جب کل یہ لگا کہ عمران خان کو عدالت کل چھوڑ دے گی، ان کی سزا جو ہے وہ معطل کر دے گی، تو ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ سائفر والے معاملے میں عمران خان کو پکڑنے کے لیے پہلے سے ہی اٹک جیل کے باہر ایف آئی اے کی ٹیم اٹک جیل عمران خان کو پکڑنے کے لیے جا پہنچی، پر ایسا ہوا نہیں، شاید ان کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے، یا پھر انہیں آج کے دن موقع مل جائے، کیونکہ عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطلی کا جو فیصلہ کل سیف کر لیا تھا، یعنی محفوظ کر لیا تھا، اسے آج 11:30 بجے سنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان کو مزید 6 مقدمات میں ان کی گرفتاری کو جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، تاکہ اگر یہاں سے اٹک جیل سے نکل بھی جاتے ہیں تو وہ دوسرے معاملے میں پکڑے جائیں۔ اس کو لے کر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلاء کی ٹیم ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان تمام 6 کے 6 کیسز جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں، اور آج اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب اور جہانگیری صاحب، چیف جسٹس جہانگیری، یہ سماعت کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں مزید آج کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، عمران خان کو آج ان کی سزا معطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو مزید اور کیسز میں پکڑے جاتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ آج 11:30 بجے کے بعد مزید پتہ چلے گا، اور یہ کل جب توشہ خانہ میں سماعت ہوئی، اس کے بعد ان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا یہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ توشہ خانہ کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کے اوپر بھی آرگومنٹس جو ہیں وہ اس لیے لمبے کیے گئے کہ اس کیس کو جو ہے جان بوجھ کر ڈیلے کیا جائے۔ آج بھی 4 گھنٹے جو ہے اس میں آرگومنٹس ہوتے رہے، اور ایک ہی بہانہ بنایا گیا، جناب سرکار کو نوٹس کیا جائے۔ سیکشن جو 426 ہے وہ واضح ہے کہ نوٹس کا ذکر ہی جب وہاں پر نہیں ہے تو کیسے آپ استدعا کر رہے ہیں بار بار کہ نوٹس جو ہے وہ اس کے اندر سرکار کو بھی کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل موجود تھے، آرگومنٹس انہوں نے کیے اور وہی ریلیونٹ تھے، اور انہوں نے اپنے تمام دلائل دیے۔ ساتھ یہ بہانہ بنایا گیا کہ ہمیں ایفیڈیوٹ جو ہے وہ پڑھنا ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ اٹیسٹڈ نہیں ہے، تو وہ ہمیں جو ہے جب تک ہمارے پاس ریکارڈ نہ ہو تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں جی، کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اوریجنل ہے۔ تو یہ بھی ایک بہانہ بنایا گیا صرف اور صرف لنگر آن کرنے کے لیے۔ آج کیس کی سماعت جو ہے مکمل ہو گئی ہے، چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس کے اندر، کیونکہ یہ شارٹ سینٹینس ہے، 3 سال سزا ہے، اس کے اندر خان صاحب کی بیل جو ہے وہ ہو جائے گی۔ پہلے ہمیں پتہ چلا کہ ابھی اناؤنسمنٹ جو ہے ہونے لگی ہے، لیکن ابھی اطلاع ملی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے کل تک ملتوی کر لیا گیا ہے۔ دیگر حوالوں سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ، ایک تو لاہور سے ٹیم جو ہے وہ اجازت لے کر وہاں پر جیل میں گئی ہے انٹروگیشن کرنے کے لیے۔ میں اس کے اوپر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے تمام سوالات کے جواب، ہماری لیگل ٹیم جس میں علی بھٹو صاحب، انتظار، ہم سارے وہاں پر موجود تھے، اور تمام سوالات کے جواب خان صاحب نے وہاں پر دے دیے۔ آپ نے اداروں کے اوپر توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ کا کہا ہے، اور خان صاحب کا آگے واضح جواب یہ تھا کہ کوئی ایسی ایویڈنس لے آئیں جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ آپ نے جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، توڑ پھوڑ کرنی ہے، املاک کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی ایویڈنس جو ہے ان کے پاس نہیں تھی، اور خان صاحب نے واضح کہا کہ پرامن احتجاج آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے۔ پرامن احتجاج لوگوں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے 9 مئی کو اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور وہ واضح طور پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ گرفتاری جو تھی یہ غیر قانونی تھی، غیر آئینی تھی، تو لہٰذا لوگ نکلے۔ آج پھر اسی کیسز کے اندر انٹروگیشن کرنے کے لیے دوبارہ ٹیم گئی ہے، اور سوالات کر لے۔ خان صاحب نے پہلے بھی سوالات کے جواب دے دیے،
फरक फरीद बलोच साहब का फैसला बड़ा अहम है इसमें। उन्होंने अपने फैसले के अंदर वाज़ेह कह दिया है कि जब बंदा एक जेल के अंदर या किसी कस्टडी में मौजूद है तो वो कैसे किसी को इंस्टिगेट कर सकता है कि आप ये काम करें। जितना टाइम वो गिरफ्तार रहे उनका कोई राब्ता किसी के साथ नहीं था, ना उनके पास मोबाइल की फैसिलिटी थी, तो वो कैसे ये काम कर सकते हैं। फैसले के बावजूद खान साहब के इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने, JIT के सामने जवाबात देने के बावजूद आज फिर एक बहाने से इजाजत लेकर टीम वहां गई है। खान साहब जवाबात तमाम सवालात के देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कल खान साहब की जो है वो इस तोशाखाना केस के अंदर जमानत हो जाएगी। और एक जो है मैं वो आपकी तवज्जो से बताना चाहूंगा कि जो आज रिमांड लिया गया है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, उसका कोई जवाब नहीं बनता था। जितनी दफा उनसे सवालात किए गए उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दे दिए। उसके अंदर रोल जो उनका डाला गया है कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि साइफर जो ओरिजिनल फॉर्म में इस वक्त फॉरेन ऑफिस में मौजूद है और वो FIA की टीम ने भी ये वाज़ेह वहां पर कहा जी बिल्कुल जी है वो वहां पर मौजूद है। तो जब साइफर ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है तो उन्होंने डीक्लासिफाइड फॉर्म में जो कॉपियां आगे थी वो भिजवाई, वो लीगल तरीके से PM को वो भिजवा सकते थे, तो उन्हें बेकसूर तरीके से वहां पर रखा गया है। FIR भी बिल्कुल झूठी है और इंटरोगेशन जो की जा रही है, एक ही सवाल बार बार किए जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं है उसके अंदर। जी कोई सवाल। जेल में सहूलियात के हवाले से जो वजीर जो है IG के जेल खानकात में रिपोर्ट पेश की है, उसमें कहते हैं सारी सहूलियात दे दी। क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? साथ एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि खान साहब को देसी घी के साथ देसी मुर्गी वगैरह भी अवेलेबल है और उसकी एक लिस्ट दी है कि ये सारे खाने मौजूद है। उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जेल मैनुअल के मुताबिक तो ना उनके साथ पहले डील किया जा रहा था। आप ये देख लें कि जेल मैनुअल के अंदर क्या कहीं पे लिखा है कि कोई इंटरोगेशन के लिए टीम वहां पर जाएगी और वो तमाम जो सवालात वहां से पूछे गए और जवाबात वो TV चैनल्स को दिए जाएंगे। वो किसने दिए हैं, वो किस कानून के तहत दिए हैं। फिर 11 जो है लास्ट इसी महीने की उसको एक होम डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन होता है फैसिलिटीज के हवाले से। 15 तक जो रिपोर्ट आती है जो सेशन जज साहब देते हैं, कोई ऐसा नोटिफिकेशन उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। आज भी रिपोर्ट दी गई लेकिन तब तक हम जो है वो उसकी तस्दीक नहीं करेंगे जब तक कोई इंडिपेंडेंट जो है वो यहाँ से कमीशन या अदालत का जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब या कोई नुमाइंदा जो अदालत का हो जाएगा या खान साहब खुद बताएंगे कि उन्हें किस कंडीशन के अंदर या क्या किया जा रहा है। उसी सेल के अंदर है, कोई सेल चेंज नहीं है। ये जब सेल चेंज नहीं है तो फिर क्लास क्या आप कहते हैं कि क्लास के अंदर क्या उन्होंने